فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جب موت کا جھٹکا آئے گا، موت ہر ایک گھر کے اندر چوکڑی مار کے بیٹھ جائے گی۔ ابا کا نمبر ابا کو لے کے جائے گی، اماں کا نمبر ہے تو اماں کو لے کے جائے گی۔ رشتہ داروں کو نہیں چھوڑے گی، خاندان کو نہیں چھوڑے گی، کمزوروں کو نہیں چھوڑے گی، بڑے بڑے سورما کو نہیں چھوڑے گی۔ جب موت لے کے جائے گی، اس میرے عزیزو پھر موت کے بعد قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ میرا عزیزو تیرا میرا اعمالوں کے اوپر ہوگا کہ بندہ دنیا کی زندگی کے اندر کیا لے کے آیا، دنیا کی زندگی کے اندر کما کے کیا لایا، کیا چھوڑ کے آیا، کیا پا کے لایا۔ اس وقت اعلان ہوگا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ فرمایا او لوگو، آج فلاں کا بیٹا جہنم کے عذابوں سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا، دنیا کی ناکامیوں اور آخرت کی ناکامیوں سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کامیابی آج نہیں، کامیابی قیامت کے دن ملے گی، جب جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا اور جنت الفردوس میں داخلہ ہو جائے گا۔ یہ کامیابی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب میں ہم دونوں ٹیکس لا کے اندر مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاں گئے۔ حضرت مفتی صاحب اس طرح کھڑے تھے، میں بھی کھڑا تھا۔ مفتی صاحب سلام لے کے آگے گئے، پھر میرا نمبر آ گیا۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے خلیفہ عبدالغفور عباسی صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، جن سے شیخ عبدالرحمن نصرالدین حدیث کی اجازت لینے کے لیے آئے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ساری زندگی مسجد کے حجرے میں کٹیا کے اندر گزار دی۔ ہم رات 1:30 بجے حضرت سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت استنجا خانہ میں تھے، کچھ پیشاب کی تکلیف تھی، دیر سے آئے۔ حضرت سے مصافحہ ہوا، تعارف ہوا، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اس کے بعد آپ نے عجوہ کھجوریں اپنے تکیے کے نیچے سے نکالی، سب کو ایک ایک دانہ دے دیا۔ کسی نے کہا یہ فلانا خطیب ہے، کس نے کہا یہ قادری نقشبندی سہروردی ہے، کس نے کہا چشتی ہے، ہر ایک نے اپنا آپ بتلایا۔ کسی نے کہا یہ کامیاب خطیب ہے، یہ کامیاب حدیث کا استاد ہے۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے فرمانے لگے بھائیو ناراض نہ ہونا، میں بھی ناکام، یہ بھی ناکام ہے، عبدالحنان آپ بھی ناکام ہو، جتنے کھڑے ہو سارے کے سارے ناکام ہو۔ رب اکبر کی قسم ہے کامیابی تو اس وقت ملے گی جب مرتے وقت آپ کو مجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ آج مدرسے کی اختتامی تقریب کے اوپر بخاری شریف کی تکمیلی تقریب کے اوپر میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا، میرے دوستو اس دنیا کی کامیابی کے بھروسے پہ نہ رہنا۔ جاؤ دادے کی قبر پہ جاؤ، دادے نے بھی اس کامیابی پہ بھروسہ کیا تھا، پر دادے نے بھی بھروسہ کیا تھا۔ ابا جان کے تو بارے نیارے تھے، بڑا بھائی تو مجھ سے مٹکا کے کہا کرتا تھا، بلدے دے کے کہا کرتا تھا اسیے ہندے۔ رب اکبر کی قسم ہے ساری کامیابیوں پر موت کے ایک جھٹکے نے پانی پھیر دیا ہے۔ وہ پڑے اندر جا کے داخل ہونا قبرستان میں، میرے عزیزو پہلی قبر نظر آئے گی، دیکھ کے حیران سے شد رہ جاؤ گے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کی گاڑی گزرا کرتی تھی، آدھا گھنٹہ پہلے روڈ بلاک ہوا جایا کرتے تھے۔ یہ وہی قبرستان میں لیٹا ہوا ہے جس نے میرے بچے کی نوکری کی فائل کو یوں کر کے پھینک کے مار دیا تھا۔ پھر آئی آج اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سارے آ کر چل باہر چل، ویل کوئی نہیں۔ اس کا گاڑی ملنے نہ دیتا تھا، چوکیدار دروازے سے دھکے دیتا تھا۔ صاحب بچوں میں بیٹھا ہے، صاحب کو اسلام آباد سے فون آیا، صاحب جو ہے اس وقت میٹنگ کے اندر بیٹھا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے صاحب کی قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے، کہا صاحب بتا کیا مصروفیت چل رہی ہے؟ چگاڑے مار کے کہنے لگا 2 سال ہوئے اولاد قبر میں پھینک کے گئی، آج تک کوئی ملنے ہی نہیں آیا ہے۔ اور بڑا صاحب ان کے پروٹوکول کے کیا کہنے، اللہ اکبر۔ یہ سب اس وقت یاد آئے گا جب میرے عزیزو اللہ کی عدالت کے سامنے، اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت جو لوگوں کو دھکے دیا کرتے تھے، اللہ اکبر، ہاں تیری گل سن لئیے بابا ٹھیک ہے، چل باہر کٹو، ہاں ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے اس وقت کیا میرے بندوں کو دھوکہ دے ہو کے ہو جائے گا؟ ہوگا تو آج میں جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کروں گا۔
کیا میں نے تجھے عہدہ اس لیے دیا تھا میری مخلوق پر غضبناک ہو جائے؟ کیا میں نے عہدہ تجھے اس لیے دیا تھا میرے مخلوق کو ان کے ارمانوں کو پیر کے تلے دبا کے چلا جائے؟ اس لیے دے تو تجھے عہدے۔ یہ وہی جج صاحب لیٹا ہوا ہے جس کے پاس مظلوم بیٹے کا مظلوم باپ آیا تھا اور کہتا تھا میری داڑھی کی طرف دیکھو، میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرا بیٹا بے قصور ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تو تجھے فائلوں کے اندر گرما گرم چیک نظر آئے، اللہ فرمائے آج بتا کون سا چیک لے کے میرے دربار میں آئے گا؟ سیالکوٹ کے روشن ضمیروں ذرا نیوی تھاں بیٹھنا، اور نیوی پا کے پنجابی میں کہتے ہیں ذرا گزرنا، خبردار آنکھ کی گھوری نہ دیکھنا، خبردار اپنے قد سے اونچا ہونے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ موت کا جھٹکا سارے قداوروں کو زمین پہ گرا کے رکھ دے گا۔ تیری حیثیت کیا، تیرا مقام کیا ہے؟ سیالکوٹ کے بازاروں میں بٹن کھول کھول کے پھرنے والا، سیالکوٹ کے بازار میں ترم خانیاں دکھانے والا، اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ الجڑا دکان خالی نہیں کرتا، چوری سامنے لے جاؤ۔ یہ کون ہے؟ بڑے بڑوں کے پنچایتیں فیصلے کرنے والا۔ چپ کر کے بیٹھ جا، بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کون ہے؟ اگر میں تیری اوقات ظاہر کر دوں، تیرا باطن تیرے ظاہر کے اوپر ڈال دوں، تیرے سے ہاتھ ملانے والا کوئی نہ ہو۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے میرا بندہ، میں نے تجھے اس پانی کے قطرے سے بنایا، اس تجھے میٹیریل سے بنایا، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک، ہاتھ پہ لگے ہاتھ ناپاک ہے، بستر پہ لگے بستر ناپاک ہے، ناک پہ لگے ناک ناپاک ہے، برتن پہ لگے برتن ناپاک ہے۔ اگر وہ قطرہ تیرے پہ ظاہر کر دوں، قرآن کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، میرے گھر میں تو نہیں جا سکتا، عمرہ تو نہیں کر سکتا، مدینے کی سرزمین پہ تو نہیں آ سکتا۔ اگر میں بندے وہ قطرہ تیرے اوپر ظاہر کر دوں تو میرے گھر میں نہیں جا سکتا، اے بندے روزہ تو نہیں رکھ سکتا۔ شرم کر، اپنی اوقات دیکھ اور اپنی ترم خانیاں دیکھ، اپنی اوقات دیکھ، اپنے غرانے دیکھ۔ اگر میں اپنی آئی کے اوپر آ گیا، میں موت کو تیرے دروازے پہ بھیجوں گا، موت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اکبر، میں اگر اشارہ کر دوں گا تیرے ایک دماغ کا پیچ ہل جائے گا۔ جو دنیا تجھے پروفیسر کا کرتی تھی، آج تجھے دیکھ کے وہ دنیا پاگل پاگل کہنے لگ جائے گی۔ بس کر۔ شرابوں کے جاموں کو دکھانے والے، پانی پاس پڑا ہوگا، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا، گلاس پکڑنے کی طاقت نہ چھین لوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ یہ تیری للو، یہ تیری زبان ہے، اگر میں یوں کر کے اسے گھور کے دکھا دوں، بیوی پاس کھڑی ہے، بہن پاس کھڑی ہے، ساری اولاد پاس کھڑی ہے، تو اس زبان کے بول سے سمجھانا چاہے گا، سارے کہیں گے لکھ کے دے، لکھ کے دے۔ یہ وہ خطیب پاکستان ہے جس کو شیریں زبان کہا کرتے تھے، جس کو واضح خوش الحان کہا کرتے تھے، جس کو شعلہ بیان کہا کرتے تھے۔ قدرت کا امر زبان کے اوپر آیا، ایسا چھین لیا، پانی کی پیاس لگی ہے، سگوں کو سمجھا نہیں سکتا ہے۔ ڈرو۔ آج تیرے ہاتھ سے ہی سلامت کیے، کل میں استنجا کرنے کی طاقت چھین لوں، میں خدا ہوں، کر سکتا ہوں۔ 4 مرلے کا مکان ہے، 2 ایکڑ کی زمین ہے، 1 کروڑ کی گاڑی، تو خدا بن بیٹھا۔ ٹکر تو دیکھ کس سے لے رہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کس سے ٹکر لے رہا ہے؟ 4 مرلے کا مکان، کہتا میری جلدی بڑی ہے، میرے آگے چلے گی، میں کون ہوں؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا فَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ میں کون ہوں؟ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ
الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت میں کون ہوں فقضاهن سبع سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم میں کون ہوں تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا او بندے بغیر ستون کے تو 4 مرلے کے اوپر لنٹر نہیں ڈال سکتا او میرے ساتھ ٹکر لے گا جس نے بغیر ستون کے 7 آسمانوں کو بلند کر کے رکھ دیا ہے. میں تیری ساری حرکتیں دیکھتا ہوں. وعدہ کیا تھا بھید ظاہر نہیں کروں گا, وعدے پہ پورا ہوں. تو نے بھی کہا تھا شکر میں کمی نہیں کروں گا, تو پھر گیا. الست بربکم قالوا بلا کے وعدے بھول گیا. 4 سال بچہ ہالینڈ چلا جائے یونان چلا جائے, ابا فون کرتا ہے پتر 4 سال بدل گیا. اللہ جل شانہ بھی کہتا ہے میرے بندے 10 سال کے اندر ہی بدل گیا ہے. بس پیسے کی چمک نے تجھے باپ بلا دیا, پیسے کی چمک دمک نے, پیسے کی ریل پھیل نے تجھے باپ کا پیار بلا دیا, انگلی پکڑ کے چلانا بلا دیا. اے میرا بندہ جتنا بھی تو پرایا بن جائے رہے گا میرا بیٹا, رہے گا تو میرا نطفہ. اے میرا بندہ گری پر کھڑی پر پڑی پر جاگتی پر سوتی پر مردہ پر زندہ پر جہاں تیری پیشانی ٹھیکے گا اے بندے رہے گا تو میرا بندہ. آنا ہے تو میرے پاس, میں نے تجھے کبھی منع نہیں کیا. جو تو نے چاہ میں نے کھلایا, جو تو نے چاہ میں نے پلایا, جو تو نے چاہ میں نے پہنایا, بتا کبھی میری طرف سے نہ ہوئی؟ تو نے کہا خشک کھانی میں نے کھا لے, تو نے کہا گلی کھانی میں نے کھا لے, تو نے کہا ڈرائی فروٹ کھانے کھا لے, تو نے کہا تر فروٹ کھانے میں نے اے بندے کبھی نہ کی. جس طرح کا تو نے مزاج بنا, جس طرح کا تیرا مزاج بنا, جس طرح کی تیری چاہت ہوئی ویسے ہی میں نے تیرا مزاج بنا دیا ہے. کوئی تیرا میرا جھگڑا نہیں تھا, گاڑی اچھی چل رہی تھی, گاڑی سیدھی لائن پہ چل رہی تھی, اچانک تیری بریک لگی. میں نے یوں دیکھا تیری بریک لگی, او ہو پورا وجود میں نے تیرے حوالے کر دیا. سنو اللہ کے ساتھ آپ کی میری لڑائی کب ہوئی, اللہ کے ساتھ جھگڑا کب ہوا؟ پورا وجود اللہ نے میرے حوالے کر دیا. جہاں مرضی لے جا, خون کسے دے دے, گردہ کسے دے دے, پتا کسے دے دے, دل کسے دے دے, بندے میں تجھے منع نہیں کروں گا. جھگڑا کہاں سے ہوا؟ جب یہ 3 انگل کی پیشانی اللہ کے غیر کے آگے جھکا دی, سمجھو جھگڑا شروع ہو گیا. 15واں پارہ 3را رکوع. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے بندے میں نے کہا نہیں تھا 2 چیزوں پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہوگا, 2 چیزوں پہ تیری میری بیٹھک کوئی نہیں ہوگی, کمٹمنٹ کوئی نہیں ہوگی, لین دین کوئی نہیں ہوگا. پہلی چیز وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, جو مرضی کرنا, کھانا پینا تیری جو مرضی, لیکن خبردار ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خبردار جو مرضی کرنا معاف کر دوں گا, شرک نہ کرنا معاف نہیں کیا جائے گا. ہر جرم پر سزا میں ترمیم, فیصلے میں ترمیم ہو جائے گی, سزا میں کمی ہو جائے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, خبردار ماں باپ کے سامنے آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھنا. کوئی ماں باپ شے ہے تبھی تو اللہ وکالت کر رہے ہیں ان کی. ذرا اپنے مزاج میں نرمی لا کے رکھنا. اللہ اکبر, تیرا رب بھی کریم ہے, اور جس نبی کو تمہارے میں مبعوث فرمایا وہ نبی بھی رحمت للعالمین ہے. دکھاؤ مجھے میرے عزیزوں ایسے پیار کا انداز. ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی گزرے اور انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی, جنگ کی تیزی تھی, دشمن سامنے کھڑا ہوا تھا. اب جب یہ صحابی گزرے تو لوہے والا جوتا پہن رکھا تھا, ان کا جوتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آ گیا.
اب لوہے کا جوتا ریشم جیسے نرم نازک پاؤں پہ آیا، جب جوتے نے دباؤ ڈالا تو آپ کی ہوئی نکلی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ڈنڈا تھا، آپ نے یوں پکڑی اور وہ دوڑے جا رہے تھے، یوں پکڑی اور یوں کر کے اسے مار دی۔ لوہے کی زیرہ پہن رکھی تھی، وہ لکڑی تھی، کہاں تک لگتی؟ لوہے پہ لکڑی کا اثر کہاں تک ہوتا؟ پاؤں رکھ کے چلا گیا، یار دیکھ تو لیتا۔ اتنا کہنا تھا، صحابی وہیں کھڑے ہو گئے، چلتا کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے نبی کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، ڈر لگتا ہے اگلا پاؤں زمین پہ رکھو کہ زمین مجھے اندر نہ نگل لے۔ کھڑے ہو گئے۔ حضور دیکھ رہے ہیں آپ کا سر مبارک نہیں۔ شرمندہ ہو کر وہ صحابی اپنے خیمے کی طرف چلے گئے، کہنے لگے ساری رات مجھے نیند نہ آئی، کہیں جبرائیل علیہ السلام میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ لے کے آ جائے، ساری رات نہیں سوئے۔ بس میں مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے آگے رونے شروع کر دیا۔ میں نے کہا یا اللہ جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے پاؤں رکھ دیا، یا اللہ صبح کوئی شرمندگی کا اعلان نہ ہو جائے۔ کہنے لگے بس صبح کا انتظار کر رہا تھا، حضور کے پاؤں میں جا کے گر جاؤں گا، اللہ کے نبی سے جا کے معافی مانگوں گا۔ فجر کی اذان ہوئی، اذان دینے والے نے ساتھ اعلان کیا، وہ شخص کہاں ہے جس نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا؟ اللہ کا نبی اس کو بلا رہا ہے۔ صحابی کہتا میری چیخ نکل گئی، میں پریشان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کیوں بلا لیا؟ اب تو جبرائیل علیہ السلام آگے ہوں گے، رات میرے لیے کوئی قانون آ گیا ہوگا، میرے لیے کوئی سزا آ گئی ہوگی کہ میں دبے پاؤں ڈرتا ڈرتا حضور کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور میں چپکے سے کہا، میں نے کہا اللہ کے نبی انجانے میں ہوا، اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے، اگر کوئی اللہ کی طرف سے حکم آیا، میرے اندر طاقت کوئی نہیں، اللہ سے معافی دلوا دیجئے۔ کہنے لگے تو مزاج ہی بدلا تھا، وہاں تو رنگ کچھ اور تھا، وہاں تو کیفیت کچھ اور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے اے بھائی، کل میرے ہاتھ سے تجھے چھڑی لگ گئی تھی، میں نے اس لیے بلایا کہ اللہ کا نبی تیرے سے معافی مانگ رہا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کا دربار رسالت تھا اور میری چیخیں تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ فرمایا نہیں، میں نے تجھے چھڑی مار دی، انجانے میں ہوا، تو نے کون سا جان کے کیا تھا، میں اللہ کے نبی کو معاف کر دے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا، بس کرے۔ فرمایا جب تک معاف نہیں کرے گا میں تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا، کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ کہنے میں آپ نے فرمایا اس طرح تو تیری جان نہیں چھوڑوں گا، اس طرح تو تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اے میرے صحابی میری 60 اونٹنیاں لے کے آ، 60 اونٹنیاں لے کے آ، اس نے مجھے معاف کر کے میرے پہ احسان کیا، محمد اسے اپنی 60 اونٹنیاں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا تو بھائی بھائی دونوں بیٹھے ہو، پوری پنچایت صلح کراتی ہے، پوری پنچایت، ماں جائے کو پوری پنچایت صلح کراتی ہے، اٹھ کے کہہ دے ساری گلنا ٹھیک ہے جی، بس میرے پرانوں کا ہن میرے تو ذرا بچ کے روی، یہ صلح ہوئی۔ مچھوں کے بال دانتوں میں لے لے کے مروڑیاں دے کے کہنا ہاں ذرا ہن 5 سے دونوں بسم اللہ کرو جی، گلے ملے مٹھائیاں منگواؤ، مٹھائیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں بس ذرا ہن میرے تو بچ کے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ذرا سامنے نظر نہ آئی، کوشش کری سیال کوٹ چھڑ کے چلا جا، بتا مکے میں کس کس نے مارا اور میرے نبی نے کس سے مکہ چھڑایا۔ فتح مکہ کا موقع آیا، سب کے ساتھ معافی کا اعلان ہوا، سب کو معافی مل گئی، سب کو معافی مل گئی، وحشی تک کو معافی مل گئی، ہر ایک کے لیے معافی کا اعلان۔ ایک چودھری مکے کا سردار آیا، یوں منہ پر گنڈا سا لپیٹے ہوئے، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، احبار بن اسود، آستین چڑھائی، ہاتھ رکھو، کیوں معافی دو، کہہ رہے ہوئے بس مجھے بڑے بڑوں کو آج معاف کر دیا، بڑے بڑوں کے ظلم و ستم معاف کر دیے، مجھے بھی معافی دو۔ آپ نے فرمایا ہے کون؟ کا پہچان کے معافی مانگی تو تعارف کرا کے مانگی تو کیا مانگی؟
جرم کیا تھا؟ کہ جرم بتا کے معافی مانگی تو کیا مانگی؟ بس معاف کر دو۔ صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ زیادہ نہیں بول رہا، نکالے تلوار۔ آپ نے فرمایا میرا اس کا معاملہ ہے، چلیے تو بتا کون سی جگہ میرے ساتھ ظلم کیا تھا؟ کہ یہ بھی کوئی نہیں بتانا۔ میرے ساتھ کیا تھا، میرے خاندان کے ساتھ کیا تھا؟ کہ یہ بھی کوئی نہیں بتانا۔ دریائے کرم جوش میں آیا، اللہ اکبر فرمایا کیا یاد رکھے گا، میں نے تجھے بھی معاف فرما دیا۔ وہ کہنے گا لکھ کے دو۔ آپ نے فرمایا میرے سارے صحابہ کھڑے ہیں، لکھ کے دے دیتا ہوں، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، جو زبان سے نکل جائے، زبان کٹ تو سکتی ہے، سورج آسمان زمین پر آ سکتے ہیں، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ پھر کیا کریں؟ پھرو گے تو نہیں، چہرہ دیکھ کے وعدہ خلافی تو نہیں کرو گے، معافی واپس تو نہیں لوگے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہنا تھا، یوں کر کے اس نے کپڑا ہٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو رو کے ہچکی بند گئی۔ صحابہ کہتے ہیں پریشانی میں، غم میں نام بھی زبان پہ نہ آیا، پر یوں فرما رہے تھے یہ ابو بکر سونا آ گیا، عمر سونا، یا رسول اللہ ہے کون؟ فرمایا یہ بار بن اسود میری بیٹی کا قاتل سامنے آ گیا ہے، اس نے مارا تھا میری بیٹی کو، یہ آ گیا۔ میری زینب کے پیٹ میں لات ماری، یہ کھڑا، اس کی سواری پہ نیزے کی نوک ماری، یہ کھڑا، اونٹنی بدکی تھی، میری زینب اوپر سے نیچے گری، میری بچی کا حمل ضائع ہو گیا، اسی بیماری میں زخم میں میری بچی دنیا سے چلی گئی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نکال لے تلواریں، جتنے آپ اشارے فرماؤ گے اتنے ٹکڑے کر دے۔ فرمایا نہیں، اسے بھی میں نے عمل دے دی، معافی کا اعلان کر دیا۔ احباب بس ایک کام کیا کر، کوشش کیا کر میرے سامنے نہ آ کے بیٹھا کر، جب تیرا سامنے تیرا چہرہ نظر آتا ہے تو مجھے اپنی بیٹی زینب کا جنازہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ وہی زینب ہے جس کا مدینہ شریف میں انتقال ہوا، اللہ کے پاس پیغمبر حجرے کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا او دھیو اور آنیو، زینب کو غسل دے دیا۔ کہ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا غسل دے دینا، اسے کفن نہ دینا، مجھے بتانا اس کے لیے کفن کا جوڑا میں لے کے آؤں گا۔ بار بار دروازے پر آتے، ہاں جی غسل ہو گیا۔ جب 4-5 مرتبہ کے بعد ہے جی اللہ کے نبی غسل دے دیا گیا، آپ فوراً وہاں سے نکلے، اپنے حجرے مبارک میں تشریف لائے، کندھے پر جو آپ کے چادر مبارک تھی آپ نے کندھے سے اتار کر اس کا تہمت بنا لیا، جو تہمت مبارک تھی اسے لپیٹ کے لے آئے، فرمایا اس چادر میں میری بیٹی کو کفن دے دو۔ جب کفن دے دیا گیا، چادر میں لپیٹ دیا گیا، سید الاولین والآخرین تشریف لائے، بیٹی کو اپنی نبوت والی چادر میں لپٹا دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ فرمایا جنت ساری مل کے اس کپڑے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ بیٹی کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا اے میری بیٹی، تیرا باپ تجھے صحیح کفن تو نہ دے سکا، یہ پیمد والی چادر کو تجھے کفن کے اندر دے رہے، دنیا پوچھے گی یہ برانڈیڈ ہے، بیٹی کہاں سے ہے؟ کہہ دینا یہ چادر ابھی باپ محمد رسول اللہ کے جسم سے لگ کے آئی ہے۔ آج تو دین میرے عزیزو مثل برگر مثل پیزا آپ کو ملا، جتنا کھا لیا باقی ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا۔ دین تو آپ کو مجھے پیزے کی صورت میں ملا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں آیا، فلیور پسند نہیں آیا، میں نہیں کھاتا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یقین جانو دین تو قربانیوں کا نام ہے، اور اسے قربانیاں دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ ہیں۔ کون سا ایسا دن تھا جس دن پاک نبی کے گھر کے اندر میرے عزیزو 2 سالن والا دسترخوان بچھاؤ۔ یہ آج میرے عزیزو جتنی بخاری شریف پڑھنے والیاں، یہ بخاری شریف پڑھنے والوں کی مائیں بیٹیاں بہنیں جتنی آج بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے گھر کی حالت پر میری بہنوں تمہیں ترس کیوں نہیں آتا ہے؟ تم کیوں جھوٹی بناوٹ پر یہ 500,000 روپے دے کے اپنی اصلیت کو چھپا رہی ہو؟ اللہ کی قسم اپنی اصلیت کی حفاظت کرو، نقل تو میرے عزیزو تھوڑی دیر بعد گھر جاؤ گی، بیسن کے اوپر کھڑی ہوگی، یہ نقل تمہاری پانی کے اندر بہ جائے گی، اصل تمہاری قبر کے اندر ساتھ جائے گی۔ اپنے بالوں کا
اصلی حالت پہ لے آؤ، اپنے چہروں کو اپنی اصلی حالت پہ لے آؤ۔ اللہ کی قسم یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اپنی اصلی حالت کو چھپا لیا۔ ٹھیک ہے میک اپ جائز ہے، لیکن اس میک اپ کے اندر میرے عزیزو حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا جائز کوئی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ عقل مند عورت کون ہے؟ سیال کوٹ والوں معاف کرنا، عقل مند عورت وہ ہے جس کو لاکھ روپیہ مہینہ دو، 50,000 خرچے 50 جمع کر لے۔ عقل مند عورت وہ ہے، حاجی صاحب یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ اگر ناراض نہ ہو تھوڑی سی بات کر دوں، حاجی صاحب کپڑا میں نے نہیں پتا، تیری بھابی نو پتا ہے، جتی کتھوں لئی تیری بھابی نو پتا ہے، بھابی کتھے گئی انہوں ہی پتا ہے۔ رات کو کھانا کھا کے آپ یوں کر کے باہر چکر لگانے کے لیے گئے، ایسے کونے سے کھڑے ہو کے جھانک رہے ہیں، پاجی کی ہویا یار وہ منڈا آدھے گھنٹے تک اتنے کھڑا ہے، پتہ نہیں کی گل ہے، اور چھپو کون ہے تو تین نہیں پتا کنہ دا گھر ہے، مارا تیرے وہ تو تکے دیں۔ 4 بندے اور کٹھے ہو گئے، کیوں جی خیر ہو خیر، کوئی بغیرت تے کھڑا سی، بے شرم کر دے کے کھڑا سی، انہوں پتہ نہیں کڑیاں دا گھر ہے، تیاں پہنا دا گھر ہے۔ ایک بندہ گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو، غیرت یاد آ جاتی ہے جب یہ غیرت صبح 12 بجے سے لے کے 9 بجے تک سیال کوٹ کے بازاروں میں گھومتی ہے۔ حاجی صاحب اس وقت غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ تو غیرت دکھانا کوئی ناراض نہ ہونا میرے پیارو۔ مال جائے آ جاتا ہے، مال جائے آ جاتا ہے، غیرت ایک دفعہ نکل جائے یہ اس جنازے کی طرح ہے جو کبھی واپس کوئی نہیں آتا، نقطہ لگ جاتا ہے، داغ لگ جاتا ہے۔ کیا میرے تیرے میرے گھر میں موجود، لا کر تیرے میرے گھر میں موجود خاردار الیکٹرک تارے آپ کے میرے ارد گرد موجود، سیکیورٹی آپ کے میرے گھر میں موجود، شکاری کتے آپ کے میرے گھر میں موجود، اتنی سیکیورٹی کے باوجود پھر بھی چوری ہو گئی۔ اتنی سیکیورٹی کے بعد پھر بھی چوری ہو گئی؟ نہیں کوئی نہیں ہوئی، کیمرے لگے ہوئے، مال بھی محفوظ رہا، سونا چاندی محفوظ رہے، مختلف زبانوں کی، مختلف رنگوں کی، مختلف کلر کی کرنسی بھی موجود ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اتنی سیکیورٹی کے باوجود غیرت کون چرا کے لے گیا؟ پردہ کون لے گیا؟ ماں باپ کا ادب کون لے گیا؟ بہن بھائیوں کا پیار کون لے گیا؟ دسترخوان سے حلال رزق کون لے گیا؟ زبان سے سچائی کون لے گیا؟ درد دل کون لے گیا؟ احساس کون چوری کر کے لے گیا؟ اللہ اکبر! چور کتنا سیانا تھا، جو مال میرے عزیزو یہاں رہنا تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور جس مال پہ قبر حشر میں کامیابی ہونی تھی چور وہ مال چوری کر کے لے گیا۔ قبر میں جائیں گے پوچھا جائے گا حیا کے لاکٹ لے کے آیا کہ نہیں، غیرت والی پگڑی لے کے آیا کہ نہیں۔ میری بیوی سے میری بہن سے پوچھا جائے گا، میری بیوی سے پوچھا جائے گا بتا غیرت والا جھومر ہے کہ نہیں۔ دین تو اتنا پاکیزہ تھا۔ سنو 18واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ مدرسہ عمر بن خطاب کی سالانہ تقریب میں آنے والوں، اب یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ گھر ہی جاؤ گے نا، کسی غیر کے گھر تو نہیں جاؤ گے، اپنا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کا دروازہ تو نہیں کھٹکھٹاؤ گے۔ گھر میں کون ہے؟ بیوی ہوگی، بھابھی ہوگی، بہو ہوگی، بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی۔
داڑھی والا بزرگا چٹی داڑھی کوئی تیری داڑھی میں کالا بال نہ ہو، فرمایا خبردار گھر کے مین دروازے پہ رک جانا، دستک دینا، گھنٹی بجانا، اپنا تعارف کرانا، اپنی آواز کی پہچان کروانا اور زور سے کہنا عبد الحنان، تاکہ اندر والوں کو پتہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، غیرت کے تقاضے پورے کرو، گلا چھپا لو، سر چھپا لو، کیونکہ دروازے کی چوکھٹ سے اب غیرت والا باپ گھر کے اندر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، بھانجا بھی ہے، ماما بھی ہے، تائے بھی ہے، لیکن جنت کی حوروں کی سردارن اندر بیٹھی ہیں۔ آواز دے دے تاکہ اپنی غیرت کو چھپا لیں، کہیں تیری غیرت والی نگاہ ان کے حیا والے حصے پہ نہ پڑ گئی۔ اگر بھائی اور باپ کی نگاہ بہنوں بیٹیوں کے غیرت والے حصے پہ پڑ گئی، پر دسترخوان تو سجا رہے گا لیکن غیرت کا جنازہ نکل جائے۔ تیری حوضری تجھے مبارک ہو، سیال کوٹ کے ٹروزر تجھے مبارک ہو۔ شاید کوئی ڈیزائننگ کرنے والا ایسا بیٹھا ہو، مولانا آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے، آپ ایسا تنگ لباس پہن کے بہن کے آگے جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ گرمی مجھے بھی لگتی ہے، گرمی منیر کو بھی لگتی ہے، انہیں بھی لگتی ہے، لیکن اسلام غیرت والا پردے کا درس دیتا ہے۔ خدا پاک کی قسم آج تو کوئی مولوی چڈا پہن کے اپنی بہن کے آگے نہیں گیا۔ اگر مولوی نہیں گیا، ان کے پاس وسائل کوئی نہیں، ان کے پاس گاڑیاں کوئی نہیں، ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں، ان کے پاس اثر و رسوخ تعلق، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے۔ بتاؤ تم نے دی کیا کہ غیرت کا جنازہ کیوں نہیں؟ اتنا چڈا پہن رکھا ہے، چار کواری بہنیں حیا والے اعضاء ابر کے نظر آ رہے ہیں، صوفے پہ ٹانگے پانی پیا۔ وہ کہے گی تو دلہ ہے، تو مجھے رابعہ بنانے آیا تھا یا بغیرت بنانے آیا تھا؟ بھائی میرے سامنے کپڑے پورے پہنا کر، اگر تو نے کپڑے اتارنے میں جلدی کر دی تو میں بھی دوپٹہ اتارنے میں دیر نہیں کروں گی۔ ہن گھر دے اندر بکواس ہاتھ ہوندیاں نے، ماں کہندی تے دوپٹہ لے لے، اونوں تے کپڑے پورے پاوے۔ اعلان ہوا مسجد نبوی میں عقل مند عورت کون ہے؟ حضرات صحابہ اکرام نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن کسی رائے پر اللہ کے نبی کا اتفاق نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کے گھر چلے گئے۔ فاطمہ آج تیرے ابا کے سوال نے پریشان کر دیا، کیا ہوا؟ پوچھ رہے ہیں عقل مند عورت کون ہے؟ فاطمہ مسکرا کے کہنے لگی علی بھی کوئی پریشانی کی بات ہے، جا میرے سے جواب لے جا۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب لے کے چلے گئے۔ مجمع میں جا کے فرمایا یا رسول اللہ، جو آپ نے سوال پوچھا ہے پوچھے نا۔ آپ نے فرمایا عقل مند عورت کون ہے؟ حضرت علی کہنے لگے میں بتاتا ہوں، عقل مند عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا اور ساری زندگی میں اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا ہو۔ صحابہ اکرام کہنے لگے واہ والی، آج تو نے کمال کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، نگاہیں نیچی تھی، سر مبارک آپ کا پیچھے تھا اور آپ زارو قطار ہو رہے تھے۔ حضرت علی کہنے لگے ماں باپ قربان ہے، یا رسول اللہ بتاؤ کس چیز نے آپ کو غمزدہ آپ دیدہ کر دیا؟ فرمایا علی بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتائیے جواب کس سے پوچھ کے آیا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے اپنی بیوی حسن حسین کی اماں فاطمہ سے پوچھ کے آیا۔ حضور کے چہرے پہ روتے روتے مسکراہٹ آئی اور میں علی مجھے پتا تھا یہ جواب فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ پچھلے سال میں ملک شام گیا، سیدہ زینب کی قبر پر میں حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری ساتھ تھے۔ حضرت میرا ہاتھ پکڑ کے 2-3 بندے کھینچے، عبد الحنان یہ یہاں جا کے حاضری دو، کربلا کی شہزادی ہے جس نے اپنے بھائیوں کو نیزے کی اینی پہ دیکھ کر اپنے بھائیوں کا سیرا پڑا تھا، جاؤ حاضری دو۔ میں نے کہا شادیہ میرے پیرو، اگر آپ کا حکم ہے تو چلا جاتا ہوں، اگر آپ کی رائے تو نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگے وجہ تو بتا۔ میں نے کہا وہ پردے دار عورت سو رہی ہے جس کے پردے کی حفاظت کے لیے اس کے بھائی نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا ہے، میں نہیں جاتا وہاں پر۔
اس سال میرے عزیزو اللہ سال میں 2-3 مرتبہ لے جاتے ہیں الحمدللہ. اس مرتبہ میرے بچے مجھے زبردستی جنت البقیع میں لے گئے، ورنہ میں تو نہیں جاتا، دور سے سلام پڑھ لیتا ہوں. میں کہتا ہوں پتہ ہے وہ عورت وہ سو رہی ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے، یہ وہ عورت ہے جس کے دروازے کے بعد جبرائیل بھی کھڑے ہو کے اجازت لیا کرتا تھا. وہ تم نے تو میرے کو ڈرامہ بنا لیا. چلو امام مالک کے پاس چلے، پوچھے مدینے کی حاضری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا جوتے اتار کے جانا اور قدم بھی آہستہ رکھنا کہ قدموں کی ٹاپ کی آواز آمنہ کے لال کے کان میں پڑ گئی، تیرے قدموں کی وجہ سے مدینے کی مٹی کی توہین نہ ہو جائے. کتابیں خریدو مارکیٹ سے، مدینے کی حاضری. فرمایا خبردار تھوک آوے بلغم آوے سیال کوٹ میں جا مرضی پھینک دے، لیکن مدینے میں نہ پھینکنا، نکل جانا. کیا پتا آمنہ کے لال کے قدموں کی کہاں کہاں بھارے لگی ہو. کھانسی آوے برداشت کر لینا، زور سے نہ کھانسنا، یہ ادب کی جائے، بے ادبی کوئی نہیں. یا تو فرشتہ بھی روزے انور سے پرے ہٹ کے کھڑا ہوتا ہے، کہیں ہمارے پروں کی آواز آمنہ کے لال کے روزے میں نہ چلی جائے. ادب لو ہر معاملے کے اندر. جس کا ادب کوئی نہیں اس کا دین کوئی نہیں. اور میرے بھائیوں بس آخری میں آپ سے عرض کروں گا کیونکہ تکلیف سی رہتی ہے. بازار کو وقت دیا، دکان کو وقت دیا، کاروبار کو وقت دیا. کاروبار بازار قیمتی بنا لیے لیکن نسل کو آپ نے کوئی وقت نہیں دیا. میرے پیٹی بھائی بیٹھے ہیں، آپ مجھے کوئی عقل والی بات بتلاویں تاکہ میں کل میں نے ایبٹ آباد جانا ہے، پھر مانسیرے، پھر ایک اور جگہ، تاکہ جا کے میں وہاں کوئی بات کر سکوں. میری سمجھ میں نہیں آتی. صبح 8 بجے گھر سے نکلے، رات 8 بجے گھر میں گئے. کی پکیا ہے جہاں تسی بھیجے ہوئی پکیا کہتے کہ پہنا تو گوشت پکنا سی، کوئی پکیا. روٹی کھا لو تو کھا لے، میں کھا لوں گا. چابی پھینکی، جوتے اتارے، ٹراؤزر پہنا، وہ چلے گئے. 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گیا. کتھے ہو؟ آ جاؤ. تو سو جا. موبائل دی بیل کھول کے رکھی، آما کٹی بجاواں گا، فون کروں گا دروازہ کھول دویں. 4 بجے تک باہر رہے. پھر کہتے ہو لاش سمجھ نہیں آئی کس پہ چلی گئی. پھر کہتے ہو بیوی کے نمبر پر غیروں کے فون آتے ہیں. آؤ میرے یارو، میں تمہیں گھر بچانے کا طریقہ بتلا دوں. مرضی تمہاری، تم اپنی مرضی کرنا، لیکن اگر تم اس پر عمل کرنے والے بن گئے، فقیر کو جہاں بھی ہوئے دعائیں دو گے. 7 بجے اپنی ڈیوٹیوں سے فارغ ہو جاؤ اور اپنے کاروباری لین دین والے موبائل نمبر بند کر دو. دوست سے کو معذرت، میرے سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہوگا. 20 لاکھ تو باپ نے ولیمے پہ خرچ کیا، 2 لاکھ کا میں نے شادی والا جوڑا بنایا. پھر اللہ اکبر 20 لاکھ روپے کا جہیز اس کے باپ نے دیا. 1 کروڑ روپے کی شادی ہوئی. میں کتنا بد نصیب ہوں. 1 کروڑ روپیہ میں اپنی زندگی کی خوشیوں میں، اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ لگایا، لیکن پھر بھی بد نصیب میں خوشیاں حاصل نہیں کر سکا. 7 بجے دروازے بند. دوستوں کل ملیں گے، مجھے پریشان نہ کرنا. میں نے کاروبار کا، یار کا حق یار کو دیا، اب میرے بیوی بچوں کا حق ہے. جب آپ گھر میں بیٹھ کے اخبار کا ورق کیوں رکھیں گے تو بچہ آپ کے ہاتھ سے اخبار چھین کے اخبار پڑھتا ہے. بابو ان ہاتھوں میں قرآن پکڑ، تو بچہ تیرے ہاتھ سے چھین کر قرآن بھی پڑھنے لگ جائے گا. اگر میرے بابو آپ سگریٹ پی کے بچے پہ منہ پہ پھونک ماریں گے، بچہ سگریٹ تو نہیں باپ کی حرکت کو دیکھ کے پینسل منہ میں لینے لگ جائے گا. اگر اسی باپ کے ہاتھ میں تسبیح آئی تو بچہ بھی تسبیح پڑھنے کا عادی بن جائے گا. 3 گھنٹے اپنے بچوں کے پاس بیٹھے.
پھر اپنی آنکھوں کی اداؤں کی لوریاں پیار کی لوریوں سے انہیں سلائیں. آج بیٹے کو سلاتے وقت اس کے سر میں ہاتھ پیر، کل بڑھاپے میں یہ بچہ تیرے پیروں کی تلیوں پہ تیل کی مالش کرے گا. قصور تیرا ہے. 4 دفعہ بیٹی کے کمرے میں جا، بیٹی کیا کر رہی ہے؟ صبح نماز پڑھ کے انشاءاللہ پڑھیں گے، تیرا باپ بہترین ناشتہ لے کے آئے گا، برام کر. بیٹی اللہ نے تیری غیرت پر مجھے پہرے دار بنایا، جب تک تو نہیں سوئے گی تیرا باپ نہیں سوئے گا. راتوں کو اٹھ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھونک مار، پھر اللہ تجھے تہجد کا ویلا دے. میرے بابو تم کھیت کھلیان والے لوگ ہو، آبادی اور چکوک والے لوگ ہو. گندم کی کماد کی ساری فصلیں یہاں تیار ہوتی ہیں. جب فصل خشک ہونے لگ جائے تو پانی کی ضرورت ہے، جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی لگاتے ہو. ایک فصل ہے ایک نسل ہے، فصل کے لیے بھی پانی ہے نسل کے لیے بھی پانی ہے. فصل خراب ہو جائے پانی لگاؤ فصل اچھی ہو جاتی ہے، نسل خراب ہو جائے راتوں کو ٹوٹ کے اللہ کو رو کے دکھاؤ نسل اچھی ہو جاتی ہے. فصل کو پانی لگے فصل کا حال اچھا ہوتا ہے. اور ماں باپ رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے رونے لگ جائیں، اللہ ان کے آنسوؤں کی برکت سے نسلوں کے کرداروں کے اللہ بیڑے پار فرما دیتا ہے. راتوں کو رونا. یہ کون سی آ رہی ہے؟ عشاء کی نماز 7 بجے اور فجر کی نماز 6:15 بجے. 12.25 گھنٹے میں اپنے یار سے رابطہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک کا نام حسن بصری، ایک کا نام مالک بن دینار رحمہ اللہ، ایک کا نام شفیع بلخی رحمہ اللہ تھا. یہ تینوں بیٹھے ہوئے، چیپٹر کھل گئے، کتابیں کھل گئی، توبہ کے چیپٹر پہ توبہ کے موضوع پہ بحث شروع ہو گئی کہ اللہ بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے. حضرت بایزید بستامی حضرت حسن بصری کہنے لگے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اللہ اکبر، جو بندہ اللہ کو رو کے دکھاتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، جب انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے معافی مانگتے مانگتے سمجھو توبہ قبول ہو گئی. حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، جب بندہ سچی توبہ کرے گا تو سمجھو توبہ قبول ہو گئی. میرے عزیزوں، جب چھوٹی کابینہ میں جب چھوٹے آفس میں بات نہ بنتی ہو تو حضرات مفتیان اکرام کو پتہ ہے جب علماء اکرام میں کسی مسئلے میں بحث ہو جائے تو کہتے ابھی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، ابھی پوچھتے ہیں دارالعلوم سے، ابھی پوچھتے ہیں خانپور سے، ابھی پوچھتے ہیں پنڈی گجرانوالہ لاہور سے، تو بڑے کو کال ملاتے ہیں. جب تینوں اللہ کے ولیوں میں بحث ہو رہی تھی کہ اللہ بندے کی توبہ قبول کیسے کرتا ہے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کر کے جھانکنا شروع کر دیا حرم میں. کیا کر رہے ہو؟ کہ اس کو تلاش کر رہا ہوں جس کا اللہ سے رابطہ ہو رہا ہے. تلاش کر. کوئی نظر نہیں آیا؟ چادر منہ کے اوپر ڈلی ہوئی، حرم کے کونے میں ایک ولیہ بیٹھی ہوئی، ٹیلی فون ایکسچینج میں بوتھ سینٹر میں دیکھ کر حسن بصری کہنے لگے وہ بیٹھی ہوئی ہے جس کا اللہ سے رابطہ اس وقت ہے. کہلے پکا؟ کہاں؟ پوچھ. رابعہ رابعہ. حسن کیا ہے؟ جب میں اپنے یار سے رابطہ کرتی ہوں تو میرے رابطے میں خلل پیدا کرتا ہے. اپنا کام کر. رابعہ آج تیرے یار سے ہمیں کام پڑ گیا. کیا کام؟ پہلے یہ بتا وہ رابطے میں ہے کہ نہیں. کہنے لگی جو رابطہ چھوڑ دے وہ یار ہی نہیں ہوتا ہے. ہر وقت رابطہ 24 گھنٹے. ہمارا بھی ہے رابطہ. 77 مرتبہ اللہ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. واللہ 5 منٹ ہے یا ختم ہو گیا ٹائم؟ 77 مرتبہ. یہ میرا تیسرا بیان ہے. وہ میں بیمار ہوں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. یہ مجھے اس طرح صحت ملے گی میں نہیں پرواہ. ڈاکٹر کہتے ہیں 8 دن گلا بند. میں کہا نہیں، گلا تو اس دن بند ہوگا جب یہ کہیں گے السلام علیکم چلیں. اب نہیں بند ہوتا انشاءاللہ. کاوے کاڑے کوئی کسر میں بھی نہیں چھوڑتا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو بھی دوڑ، میں بھی تیرے ساتھ دوڑتا ہوں. بیان میں یہ کہتا ہوں، پرسوں ترسوں ایک جگہ بیان تھا، میں نے کہا بس میں 20 منٹ زیادہ بولوں گا، میرے اندر ہمت نہیں.
تو خادم کہنے لگے ماشاءاللہ 20 منٹ 2 گھنٹے 40 منٹ کے ہوتے ہیں، 20 منٹ آپ 2 گھنٹے 40 منٹ بیان ہو، اور تقریبا یہ کیفیت ہوتی ہے میں اللہ سے مانگ کے میں خطیب کوئی نہیں، میں تو فقیر سے آدمی ہوں، جہاں بٹھا دیا بیٹھ کے۔ رابعہ رابطہ ہے، بس گنتی کے 5 منٹ لے لو، 5 منٹ 77 اللہ نے آج کالنے کی، 17 فجر میں، 15 ظہر میں، 15 عصر میں، 15 مغرب میں، 15 عشاء میں 77 مرتبہ فون کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کال اٹھاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، فون سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ 17 فون کیے، کبھی یوں نہیں ہوا کہ سسٹم اس نمبر کی شناخت نہیں کر رہا، کبھی یوں نہیں ہوا کہ اس کال کے لیے آپ کا بیلنس ختم ہو گیا، کبھی یوں نہیں کہا کہ سگنل نہیں آ رہے، 17 فون اللہ نے کیے۔ اٹھ جا، الصلاۃ خیر من النوم، میری کال سن، ایمرجنسی کال ہے۔ ساری رات تو پریشان تھا دوستوں میں، فون کر کے کہہ رہا تھا یار سویرے کمپنیاں لے آن کے 20 لاکھ روپے دینا ہے، اٹھ جا، میں نے سنا تھا، آ جا فجر کے سجدوں میں آ جا، میرا بینک کھل گیا، میں تجھے دے دیتا ہوں، اٹھ اٹھ اٹھ۔ 17 کالے فجر میں، 15 کالے ظہر میں، 15 کالے عصر میں، 15 مغرب میں، 15 عشاء میں۔ مجھے ایسا کوئی محبوب دکھاؤ، ایسا کوئی یار دکھاؤ جو روزانہ اپنے بندے سے ملاقات کے لیے، اپنے یار سے ملاقات کے لیے 77 مرتبہ فون کر رہا ہے۔ 10 فون میرے لاڈلو کرو، 10 فون میرے پیارو، یہ امت کی ملائی ہے۔ میرا دل تھا، میں نے مغرب کا بیان، عصر کا بیان میں نے ان کے حق میں کیا، اور آج کل میرا موضوع بھی یہی چل رہا ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ کبھی مجھے بلانا سیالکوٹ میں، ان کے حقوق بیان کروں گا علماء اکرام کے، کب تک انہیں تم مجبوری کیا، یہ بہت الحمدللہ اپنی طرف سے مطمئن ہے، آپ کے حق ادا کرنے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، لیکن آپ نے بھی ان کے حق کو تلف کرنے میں کوئی کسر نہیں کی۔ بس یہ شعر سناؤں تمہیں سمجھ آ جائے، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بس بھائی ان کی وکالت کافی ہے، تم نے بہت مایوس کیا، اہل خیر بہت مایوس، چلو کوئی بات نہیں، ان اجری الا علی اللہ۔ رابعہ جی رابطہ ہے، ایک مسئلہ درپیش ہو گیا، کیا کہ وہ توبہ بندے کی کیسے قبول کرتا ہے، اپنے بندے کو قریب کیسے کرتا ہے۔ کہنے لگی حسن بصری بہت بڑا محدث ہے، تجھے نہیں پتا؟ کہنے لگا ہاں پتہ ہے، آنسو نکل جائیں، ہاں پتہ ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہاں پتہ ہے سچی توبہ کرے، لیکن اونٹ کی کروٹ بیٹھ نہیں رہا، معاملہ حل نہیں ہو رہا، اگر یار رابطے میں تو اس سے پوچھ کے بتا دے۔ کہنے لگی اچھا، منہ پہ کپڑا لیا اور آسمان کی طرف دھیان کیا، اپنے ہونٹوں کو ہلایا، مسکرائیں لگ گئی، کہا حسن بصری تو بھی اللہ سے اس کے بندوں کو کتنا دور کر بیٹھا ہے۔ حسن بصری جو روئے گا نہیں، کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ حسن بصری آدمی کے جسم پہ بال ہی نہیں ہوں گے، رونگٹے کہاں سے کھڑے ہو جائیں گے؟ حسن بصری تو نے اندر جھانک کے دیکھا، جھوٹی توبہ کی کہ سچی توبہ کی؟ حسن بصری بھی وجد میں آ گئے، رو کے کہنے لگے رابعہ بجھارتا نہ بجھوا، پہلیے نہ بجھوا، بتا تیرا یار کیا کہتا ہے کہ عبد الحنان تک پیغام پہنچا دو، سیالکوٹ عمر بن خطاب مدرسے میں جا کے کہہ دینا کس نے آنسو دیکھے، کس نے دیکھی سچی کی یا پکی کی، کس نے دیکھا رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ جاؤ میرے بندوں کو جا کے کہہ دو، جب میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو کر میری رحمت والی چادر کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آ جاؤ رحمت والی چھتری کے نیچے آ جاؤ، موقع اچھا ہے، آج پردے میں بنوا لو، کل وہ پردے کھول کر جب ظاہر کرے گا منہ دکھانے کے قابل ہی رہیں گے، آج چھپ چھپ کے رو لو،
کل میدان محشر میں سب کے سامنے روئیں گے، ہماری آنسوں کی قدر نہیں ہوگی۔ آج راتوں کے اندھیرے میں بتیاں بجھا کے مصلی پہ بیٹھ کے رو کے دکھا دو، خدا پاک کی قسم اس کی رحمت آنسوں کو لینے کے لیے زمین پہ آ جائے گی، اور کل اس کے سامنے روئیں گے، آنکھوں سے پانی نکلنے کے بعد خون نکلنے لگ جائے گا، اللہ کی قسم اسے ہمارے آنسوں پہ ترس نہیں آئے گا۔ آج میرے عزیزو، ایک مرتبہ کو اللہ وہ 70 مرتبہ کہتا ہے جی میرا بندہ۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے قیامت کے دن 1800 سال تک کہیں گے اللہ یا ربنا یا ربنا۔ 1800 سال کے بعد وہ جلال میں کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار فرشتے اس کا منہ بند کر دو۔ آج اللہ اللہ کہنا اس کے منہ سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ دنیا کے بڑے یار تمہارے ساتھ ہیں، میرے کہنے پہ 2 یاروں سے یاری لگا لو، ایک نماز کے سجدوں سے، ایک قرآن کی تلاوت سے۔ دنیا کے یار تمہیں قبر تک چھوڑ کے جائیں گے، اگر یہ نماز کا سجدہ اور قرآن کی تلاوت تمہارے سچے دوست بن گئے، اللہ کی قسم یہ ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کرا کے آئیں گے۔ 5 نمازوں کے علاوہ تھوڑی دیر، بے شک 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ سے شروع کرو، تنہائی ہو جائے، سونے والے سو جائیں، خاموش تھوڑی دیر کے لیے مصلی بچھا کر اس کے آگے مصلی پر اللہ کے آگے تھوڑی دیر سر جھکا کے بیٹھ جایا کرو۔ سنا کے جتا کے بتایا تو کیا بتایا، اللہ اکبر۔ بچہ روٹ ہو کے کونے میں بیٹھا ہو، ماں کہتی ہے تجھے کچھ چاہیے، ہاں یہ جھوٹ موٹ کی یوں ہی کر رہا ہے، تجھے کچھ چاہیے۔ جب بندہ بھی سر جھکا کے بیٹھتا ہے اللہ فرماتے اسے کچھ چاہیے، اسے کچھ چاہیے، اور مجھے پتا ہے کیا چاہیے، تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، توبہ کے کلمات پڑھتے ہوئے اچھے اچھے حالوں میں رخصت ہوں، تاکہ قیامت کے اچھے حالوں میں ہم سب کی اللہ کے آگے اکٹھے خوشی والی کامیابی والی ملاقات ہو سکے۔ اللہ نماز قرآن کی توفیق عطا فرمائے، اداروں کو اللہ آباد فرمائے، سرپرستی فرمائے، ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرماوے۔ توبہ کے کلمات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، رسومات سے، بدعات سے، سود سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، وعدہ خلافی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، رشتے ناطے توڑنے سے، حرام کاموں سے،